ज़िंदगी में आगे बढ़ना सब चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग एक ही जगह पर क्यों फंसे रहते हैं। मसला किस्मत नहीं, मसला हमारे दिमाग पर लगे वो 3 ताले हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। क्या आपने कभी सोचा है, मेहनत करने के बावजूद भी लोग कामयाब नहीं होते। सलाहियत होती है, ख्वाब होते हैं, मौक़े भी होते हैं, फिर भी ज़िंदगी वहीं की वहीं क्यों रुक रह जाती है। सच बहुत सख्त है, नाकामी की सबसे बड़ी वजह हालात नहीं होते। नाकामी की असल जड़ हमारे अपने दिमाग में छुपे वो खुफिया ताले होते हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। और आज हम इन्हीं तालों को बेनकाब करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको वो 3 ताले बताने वाली हूँ, और सबसे अहम बात, इन्हें खोलने का तरीका भी बताऊंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाज़ी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं अपनी बेटी के जो है वो बालों में जो है वो एक प्याज लिया, थोड़ा सा अदरक का पानी लिया, उसको निकाला क्योंकि उसके बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे थे। स्कूल गोइंग बच्चे हैं, शायद जो है वो पढ़ाई की स्ट्रेस लेते हैं या मौसम की तब्दीली की वजह से है, बाल बहुत तेज़ी से जड़ से गिर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया और अदरक लिया, उसका निकाल के पानी, और उसमें 1 चम्मच ही जो मैंने ज़ैतून का तेल मिक्स करके इसको अच्छे तरीके से उसकी जड़ों में लगा दिया और 2 घंटे के लिए उसको छोड़ दिया। फिर उसको वॉश किया। आप यकीन जाने, कुछ ही वीक लगाने से, 3-4 वीक लगाने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है ना। बाल गिरना जो है वो बंद हो चुके हैं और न्यू बेबी हेयर्स जो है वो आना स्टार्ट हो गए हैं, ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है बालों की जड़ से। तो आप भी, अगर आप में से किसी के साथ ये मसला है तो आप भी इस जो है रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस टोटके को, ये बहुत ही फ़ायदेमंद और आजमाया हुआ है। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूं, ताकि अक्सर बालों का मसला जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, मौसम की तब्दीली की वजह से होता है, या शायद जो है वो स्ट्रेस लेते हैं बच्चे आजकल के बहुत ज़्यादा लेते हैं, या नींद पूरी ना होने की वजह से, या डाइट ना होने की वजह से प्रॉपर, उसकी वजह से भी हो जाते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ मिलकर जो है वो ये मसला क्रिएट हो जाता है। तो साथ ही जो है वो रूटीन के काम, अपर्स वगैरह, जैकेट्स, और एकदम गर्मी, मौसम की तब्दीली हो गई तो गर्मी होना स्टार्ट हो गई, तो ये सारी चीज़ें मैंने वॉश करवाई और उनको इस्त्री करवा के पैक करवाया अपनी हेल्पर से। और साथ ही जो है वो किचन में आई और साथ अपने थोड़े से बर्तन पड़े थे उनको वॉश किया। फिर जो है वो ज़ोहर की नमाज़ अदा की, तिलावत कुरान पाक अदा करने के बाद जो है वो अफ्तारी का टाइम हो गया था, 4 बज गए थे। तो फिर जो है वो मैंने सोचा कि आज काले चने बनाती हूँ, साथ फ्रूट चाट और पकौड़े बच्चों को बना कर देती हूँ, क्योंकि दिन भर रोज़ा होने के बाद मेरी कोशिश होती है कि हेल्दी डाइट्स अपने बच्चों को दूँ। तो ब्लैक चने जो हैं वो बहुत ज़्यादा ताकत वाले और बहुत ही ज़्यादा उनमें ओमेगा एसिड्स और जो है प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं, जो कि बच्चों की नशोनुमा और ग्रोथ के लिए और दिमाग के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ब्लैक चने जो हैं वो ताकत से भरपूर होते हैं। तो दिन भर रोज़े की थकावट और उसमें जो है वो हमें जो है वो सुस्ती पैदा हो जाती है, जिसम में नकाहत हो जाती है। तो ये एकदम से ताकत वाली चीज़ों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो ये ब्लैक चने जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप भी अपनी रूटीन में, डाइट में जो है वो ज़रूर शामिल करें। इनको रमज़ानुल मुबारक में स्पेशली चाट में इस्तेमाल करें, या वैसे आप इनका सालन बना कर लें। मैंने तो सालन बनाया था और साथ ही रोटी ली थी, बच्चों को दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने इतनी ज़्यादा नेमतें अता की। और साथ ही अपने जो है वो दिए हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के माल में से जो है वो कोशिश किया करें 2-3 लोगों को मस्जिद में या इर्द गिर्द अपने देखा करें। जो कुछ लोग हों उनको भी आप मुस्तहिकीन हैं, उनको रोज़ा ज़रूर अफ्तार करवा लिया करें, रोज़ा रखवा लिया करें, जितनी आपकी इस्तिताअत है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करती हूँ, मैंने भी 2-3 लोगों को जो है वो अफ्तारी करवाती हूँ, भिजवाती हूँ मस्जिद में भी, और साथ बाहर कुछ लोग होते हैं उनको अल्लाह के दिए हुए माल में से जो है वो कोशिश करते हैं छोटी छोटी सी नेकियां करने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब ज़्यादा अता करेगा तो इंशाल्लाह ज़्यादा भी देंगे। कोशिश करते हैं हम कि अल्लाह के अता करदा माल में से जो है वो हम भी अपने इर्द गिर्द के जो मुस्तहिकीन हैं उनका ख़याल रख सकें जितना हमारे पास है। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि 1 बाय 1 मैं आपको इन तालों के बारे में बताऊंगी जो हमारे दिमाग पर लगे हुए हैं और हम आगे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। ताला नंबर 1, खौफ, फियर। सबसे ख़तरनाक ताला है खौफ।
ناکامی کا خوف، لوگوں کی باتوں کا خوف، رسک لینے کا خوف۔ یاد رکھیں خوف ہمیشہ ترقی کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے۔ جو شخص خوف کے باوجود قدم آگے بڑھاتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔ سلوشن کیا ہے؟ ہر چیز کا سلوشن بھی ہوتا ہے نا، تو اس کا سلوشن بھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے رسک ضرور لیں، اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں اور ایکشن لیں۔ ایکشن خوف کو کم کرتا ہے۔ یہ جو خوف ہوتا ہے نا، یہ انسان کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہرا دیتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں اگر میں ہار گیا تو سب میرا مذاق اڑائیں گے، تو اگر خود سے ایک سوال خود سے پوچھیں، اگر آپ نے کوشش ہی نہ کی تو یاد رکھیں خوف ایک وہم ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ہر کامیاب شخص کبھی نہ کبھی تو ڈرا ضرور ہوگا نا، لیکن وہ رکا تو نہیں ہوگا، اس نے ہمت تو نہیں ہاری ہوگی نا۔ ہمت کا مطلب ڈر نہ ہونا نہیں، ہمت کا مطلب ہے ڈر کے باوجود قدم آگے بڑھانا ہے۔ تالا نمبر جو 2 ہے نا، وہ منفی سوچ ہے، نیگیٹو تھنکنگ۔ دوسرا خفیہ تالا جو ہوتا ہے نا، وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، منفی سوچ۔ اکثر لوگوں کی کیا ہوتی ہے کہ وہ منفی سوچ بہت زیادہ رکھتے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ۔ سب سے پہلے جو ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ والے لوگوں کی جو یعنی کہ سوسائٹی میں بیٹھنا یا ان لوگوں کے بارے میں سوچتے رہنا، دوسروں کے بارے میں۔ اگر آپ کا دماغ ہر وقت کہتا رہے کہ ہم کام نہیں کر سکتے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب نہیں بنا سکتی، کیونکہ سب سے پہلے انسان خود اپنی سوچ سے ہارتا ہے۔ سلوشن کیا ہے اس کا؟ ہر چیز کا سلوشن ہوتا ہے نا، اس کا بھی سلوشن ہے۔ اس کا سلوشن کیا ہے کہ بدلے، سیلف ٹاک کریں، خود کو بدلیں، اپنے تنہائی میں بیٹھ کے خود سے بات کریں، کہیں کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے، مجھے یہ کرنا ہے، اور مثبت لوگوں کے ساتھ رہیں۔ مثبت لوگوں کے ساتھ جب انسان بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، اس کی سوسائٹی اچھی ہوتی ہے نا، تو آٹومیٹکلی اس کی تھنکنگ بھی جو ہے نا وہ سافٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اچھی ہوتی ہے۔ بیڈ پیپلز بیڈ تھنکنگ، گڈ پیپلز گڈ تھنکنگ۔ تو یہی فارمولہ آپ اپنے دماغ میں لگا لیں کہ آپ نے جو ہے وہ اچھے لوگوں کی سوسائٹی اختیار کرنی ہے، اچھی چیزوں کو دیکھنا ہے، اڈاپٹ کرنا ہے، کامیابی کو ویژولائز کریں، کامیابی کو نا اپنے ذہن میں سوچنا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا نا تو انشاءاللہ مجھے کامیابی ضرور ملے گی، اور ملتی ہے۔ ہم اکثر خود سے کہتے ہیں نا کہ میں نہیں کر سکتی، ایسے نہیں بولیں، بلکہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میری قسمت خراب ہے۔ یہ جملے آہستہ آہستہ انسان کی حقیقت بن جاتے ہیں، کیونکہ دماغ وہی مانتا ہے جو اسے بار بار بتایا جاتا ہے۔ ناکامی باہر سے نہیں آتی، ناکامی اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ اپنے الفاظ بدلیں، اپنی سوچ بدلیں، زندگی خود بدلنے لگے۔ جو تالا نمبر 3 ہے نا، وہ ٹال مٹول۔ تیسرا اور سب سے عام تالا ہے۔ عام حقیقتاً کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم بچوں کو بھی اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ آپ یہ کر لیں، تو وہ ٹال مٹول کرتے ہیں، چچی ٹھیک ہے کرتے ہیں، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، پھر شروع کرتے ہیں، آج نہیں کرنا، میرے پاس ابھی دل نہیں چاہ رہا۔ ایسے یہ چیز انہیں نہ سکھائیں، انہیں نہ کرنے دیں۔ یہ بہت ہی خطرناک تالا ہے، اس کو توڑیں، اس کو کھولیں، اس کو بولیں کیوں کل کریں گے، آج کریں گے، ابھی کریں گے۔ یہ جو کل کریں گے، پھر شروع کریں گے، اچھا وقت آئے تو کوشش کریں گے، یہ وہ جملے ہوتے ہیں جو خوابوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ یہی الفاظ خوابوں کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگ، جو پرفیکٹ جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ وقت کا انتظار نہیں کرتے، اور اس کا سلوشن بھی ہے، ہر چیز کا سلوشن ہے۔ تو اس تالی کا بھی کھولنے کا سلوشن ہے، وہ ہے 5 سیکنڈ رول اپنائیں۔ فوراً 5 سیکنڈ کے اندر ہی اسی چیز کو کرنا ہے، اپنا لیں اپنے اندر، ابھی شروع کریں۔ جو کام کرنا ہے نا، جو چاہتے ہیں آپ کرنا، نیت کر لیے، وہ فوراً شروع کریں۔ چھوٹے گولز بنائیں اپنے، بڑے ایک دم سے بڑے بڑے خواب سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے گولز بنائیں، چھوٹے لیول سے آپ ایک چیز کو اسٹارٹ کریں کرنا، انشاءاللہ اللہ رب العزت ترقی دیتا ہے اس میں۔ ڈسپلن، موٹیویشن، یاد رکھیں دیر کرنا بھی ایک جو ہے نا وہ فیصلہ ہے، اگر اکثر یہ فیصلہ ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ دیر نہیں کرنی چاہیے ہمیں۔ سوچیں کتنے خواب صرف خوف کی وجہ سے مر گئے، کتنی صلاحیتیں صرف منفی سوچ کی وجہ سے دب گئی ہیں، کتنے مواقع صرف ٹال مٹول کی وجہ سے ضائع ہو گئے، اور سب سے تکلیف دہ بات، ہم اکثر اپنی ناکامی کا الزام قسمت پر ڈال دیتے ہیں، حالانکہ مسئلہ ہماری سوچ میں ہوتا ہے۔ جس دن آپ نے اپنی دماغ کے یہ تالے پہچان لیے نا، اسی دن آپ کی زندگی بدلنے لگے گی۔ خواب کو ہمت سے بدل دیں، منفی سوچ کو یقین سے بدل دیں، ٹال مٹول کو عمل سے بدل دیں۔ یہ سب سے یہ جو ہے نا وہ قیمتی تالے ہیں، ان کو کھولنا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے جو ہے نا یاد رکھیں، آپ کی سب سے بڑی جو رکاوٹ ہوتی ہے نا دنیا میں، دنیا نہیں ہوتی ہے وہ، آپ کی سب سے بڑی جو رکاوٹ ہوتی ہے نا آپ کا اپنا دماغ ہوتا ہے۔
اور اچھی خبر یہ بھی ہے کہ چابی بھی آپ کے پاس ہی ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں نا، تو آج ابھی اسی لمحے فیصلہ کریں، خوف کے خلاف، منفی سوچ کے خلاف اور ٹال مٹول کے خلاف۔ جس دن آپ نے یہ 3 تالے کھول دیے نا، ترقی خود بخود آپ کے راستے میں جو ہے وہ آئے گی اور آپ کا مقدر بن جائے گی ترقی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند اور اچھی لگی ہو نا، تو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں لکھیں آج جو ہے وہ آپ سب سے پہلے کون سا تالا کھولنا چاہتے ہیں، یا ہم آج سے اپنے دماغ کے تالے توڑتے ہیں۔ یہ میسیج اور کمنٹس میں مجھے ضرور لکھ کر بھیجیے گا، تاکہ جو ہے وہ مجھے بھی ان چیزوں سے موٹیویشن ملے، مجھے بھی فائدہ حاصل ہو۔ اور دیکھیں، ایک دوسرے کی یہ چین بننا ہے ہمیں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا جو ہے وہ بہتر سے بہترین ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ اس سے ہم سب فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ رب العزت کے عطا کردہ مال میں سے جو ہے وہ ہمیں دوسروں کو عطا کرنا ہے، جیسے اسی طریقے سے اپنے دماغ میں جو علم اللہ تعالیٰ نے یا کچھ صلاحیت آپ کو دی ہے، تو اس کا بھی دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ اور اس ماہ رمضان المبارک میں ایک دوسرے کی یہ جو ہے فائدے کا سبب بنے، نقصان کا نہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوں گی، میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، کیونکہ میرے چینل پر اسی طرح سے بہت بہترین اور اچھی باتیں ہی ملتی ہیں، اور میں اچھے ٹاپکس ہی لے کر آتی ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم فائدہ مند باتیں کر سکیں، ایک دوسرے کے لیے فائدہ بن سکیں۔ تو اگر میری ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کریں اور میرے ساتھ جڑ جائیں، تاکہ جو ہے وہ ہم آئندہ بھی اسی طریقے سے اچھی اچھی باتیں کر سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔